السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈیولوجسٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیات یاد کریں گے جو کہ صرف ہمیں ایگزامز میں آئیں گی۔ اس میں ہماری آیات ہیں 1 تا 7، آیت نمبر 255 ہے، آیت نمبر 275 ہے، اس کے علاوہ آیت نمبر 284 سے 286 تک۔ تو یہ آیت صرف ہم یاد کریں گے کیونکہ یہی ہم سے ایگزامز میں پوچھی جائیں گی۔ پہلے ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 1 تا 7 سے۔ تو الف لام میم کا مطلب الف لام میم ہی ہوگا۔ ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ ہدن للمتقین، وہ یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ، آگے آیات ہے، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر، ہم وہ یقینون یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرات ہم یوقنون، یہاں پر اس کا مطلب ہے اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل فرمایا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہ لوگ ہی، ہم المفلحون کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو، ام یا لم تنذرہم تو نے انہیں نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، یا ختم کر دیا ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر کن کے دلوں پر؟ کافروں پر، منافقین کے دلوں پر کیا مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی میں نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی، کہ اگر وہ کوئی حق کی بات سنے بھی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ کوئی نیک کام یا کوئی قرآن مجید
ایسی چیزیں دیکھیں بھی تو وہ ان سے نگاہیں پھیر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے ہے ہماری آیت نمبر 255، اللہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، قیوم سب کو قائم رکھنے والا ہے، لا نہیں، تخذوہ نہیں پکڑتی اسے، سناتن کچھ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی کوئی نیند، لہو اسی کا ہے، ماں جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما اس کا جو، شاء وہ چاہے، وسیع سمائے ہوئے ہیں، کرسی اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اسے، حفظہما ان دنوں کی حفاظت یا ان دونوں کی حفاظت، یعنی کہ زمین و آسمان کی حفاظت، وہوا اور وہ، علی سب سے بلند، عظیم سب سے بڑا ہے۔ تو آیت نمبر 25 ہماری آیت الکرسی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو آیت الکرسی کے ترجمے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اونگ مطلب نیند آتی ہے، اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں، یعنی کہ ان سے چھپے چھپائے گئے ہیں، لیکن اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ آگے ہے ہماری آیت نمبر 275، الذین وہ لوگ جو، یقولون کھاتے ہیں، ربا سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جس طرح، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذین وہ شخص کے، یتخبطہ خبتی بنا دے اسے، شیطان شیطان، من المس چھونے سے، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے ہے، قالوا انہوں نے کہا، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ، البیع بیع، مثل الربا سود کی طرح ہے، وہ احل کہ حلال کیا ہے، حالانکہ حلال کیا ہے، اللہ نے، البیع بیع کو، وہ حرم اور حرام کیا ہے، ربا سود کو، فمن پھر وہ شخص کے،
جاءہو آئے اس کے پاس، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربہم اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے ہے، ما سلفا جو پہلے ہو چکا، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ، إِلَى اللَّهِ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ اور جو عَادَ دوبارہ ایسا کرے، فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ، أَصْحَابُ النَّارِ آگ والے ہیں یعنی کہ جہنم والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ آیت نمبر 275 میں وہ کہہ رہے ہیں الذین یقولون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، پھر وہ باز آ جائے تو وہ حرمت سود سے پہلے لے چکا ہے، وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہی آگ والے ہیں یعنی کہ جہنم میں بھیجے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگے ہماری آیات 286 سے 284 تک، تو للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِنْ اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او یا یخفوہ تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، کون؟ اللہ تعالیٰ، بھی اس کا، اللہ فیغفر پھر وہ بخش دے گا، لمن جسے، یشاء چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من جسے یشاء چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا اس کا، پھر جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آمنا ایمان لایا، رسول یہ رسول، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، کل ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کے کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اور اس کے رسول میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمیعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ہم مانگتے ہیں تیری بخشش،
रब्बना ए हमारे रब, व इलैका और तेरी ही तरफ, अलमसीर लौट कर जाना है। आमन और रसूल बिमा उनसिला इलैका मिर रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिका बैना अहदिम मिर रुसूलिही व कालू समीना व अताना गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलाम पर ईमान लाए जो उनकी तरफ नाजिल फरमाया गया उनके रब की तरफ से, और सब मोमिनीन भी ईमान लाए अल्लाह और इसके फरिश्तों और उसकी किताबों और रसूलों पर, और सब ने कहा हम अल्लाह के रसूल में से किसी के दरमियान ईमान लाने में तफर्रक नहीं करते मतलब फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा कि हमने अहकाम को सुना और हमने इनकी अताअत की। ए हमारे रब, तेरी बख्शिश का हम सवाल करते हैं और तेरी ही तरफ पलटना है। ला युकल्लिफु नहीं तकलीफ देता अल्लाह नफ्सन किसी जान को, इल्ला मगर वुसअहा इसकी ताकत के मुताबिक, लहा इसके लिए है, माँ जो कसबत इसने नेकी कमाई, व अलैहा और इसी पर है, मक्तसबत जो इसने गुनाह कमाया। रब्बना ए हमारे रब, ला तुआखिज़ना ना मुआखज़ा कर हमारा, इन अगर नसीना हम भूल जाएं, औ या अख्ताना हम खता कर जाएं। रब्बना ए हमारे रब, वला और ना तहमिल डाल, अलैना हम पर, इसरन कोई भारी बोझ जो कि हम ना उठा सकें, कमा जिस तरह हमलता हूँ तूने इसे डाला, अलल्लज़ीना इन लोगों पर जो मिन कबलिना हमसे पहले थे। रब्बना ए हमारे रब, वला और ना तो हम मिलना उठवा हमसे, माँ वो चीज़ के, ला ताकता नहीं है कुछ ताकत, लना हम में, बिही इसकी, वाफु अन्ना और दरगुजर फरमा हमसे, वगफिर लना और हमें बख्श दे, वरहमना और हम पर रहम फरमा, अंता तू ही मौलाना हमारा कारसाज है। फंसुरना सो हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन काफिर लोगों के मुकाबले में। तो ये सूरह बकरा की सबसे लास्ट आयत है जो कि दुआ पर मुश्तमिल है। हमने लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ा था कि इसे बहुत जामे दुआ का दर्जा दिया गया है। इस दुआ में क्या है कि अल्लाह किसी चीज़ पर या किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता या बोझ नहीं डालता, उसके लिए अजर होगा जो नेक अमल इसने किया और इस पर वबाल होगा जो बुरा अमल उसने कमाया। ए हमारे रब, तू हमारी गिरफ्त ना कर, अगर गिरफ्त मतलब हमें ना पकड़ अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर बैठे। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जैसा बोझ तूने उन पर डाला जो हमसे पहले गुजरे हैं। और हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसके उठाने की हम में ताकत नहीं है, और हमसे दरगुजर फरमा और हमारी बख्शिश फरमा और हम पर रहम फरमा, तू हमारा कारसाज है। बस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। तो आज लेक्चर में हमने सारी वो इम्पोर्टेंट आयात की जो कि हमें पेपर्स में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अल्फाज मायनी करेंगे, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।